تو حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ تابعی ہیں، اور آپ کے والد محترم کا نام عامر اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بدار ہے، اور آپ یمن کے رہنے والے تھے۔ آپ کا قبیلے کا نام مراد تھا، اور جو آپ کا پنڈ تھا وہ کرن تھا، یعنی جو کرن کی بستی تھی اس بستی کے اندر آپ رہنے والے تھے۔ اب کرن کا مطلب ہے سنگوں والا۔ اصل اس میں وجہ یہ تھی، جس پنڈ میں آپ رہتے تھے جب اس بستی کی بنیاد رکھی گئی تو جب کھدائی کی گئی تو اس میں نیچے سے کسی جانور کا بہت بڑا سنگ نکل آیا، جس وجہ سے پھر اس کو کرن کہنا، یعنی سنگوں والے کے نام سے علاقہ مشہور ہو گیا۔ اور حضرت سیدنا اویس قرنی کا آج ہم ذکر خیر کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہم ان کو خراج تحسین سلام عقیدت سلامی محبت پیش کرنے کے لیے جتنے بیٹھے ہیں جو اس وقت موجود ہیں سارے نیت کر لیں کہ ہم آج اس بندے کا ذکر خیر اس لیے کر رہے اور سن رہے ہیں تاکہ ہماری یہ زندگی بھی سوکھی ہو جائے، اس پیارے کے صدقے جو اگلی زندگی ہے اللہ ہمیں وہاں پر بھی عزتیں عطا فرما دے۔ چلو ایک بندے نے آمین آکھیا ہے، ہن سن لو جنہیں آمین آکھیا ہے۔ ہن میں اپنے کو گل نہیں کی تھی کہ کیوں ذکر کرنا ہے۔ ملا علی قاری بہت بڑے عالم دین بزرگ گزرے نے، آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، آپ نے ایک خط لکھا جڑا 14 صفحیاں تے، وہ 14 صفحیاں تے وچ آپ نے حضرت اویس قرنی دیاں شاناں بیان کیتیاں۔ حضرت ملا علی قاری نے جڑا مین آپ نے جملہ استعمال کیتا نا، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، میں بڑیاں کتاباں لکھیاں نے لیکن اج میں جڑی ڈاڈی گل کرنی اے کرنی ہے، اج جڑے میں 14 صفحے لکھے نے اویس قرنی دی شان دے وچ، فرمایا لوگوں سنو، میں اویس قرنی دی شانہ اس وجہ تو بیان کیتیاں نے تاکہ میری زندگی بھی سوکھی ہو جائے۔ میں پہلوں آکھیا سی جڑا شامل ہو گیا اللہ کرے کہ کیوں اسی ذکر کیتا ہے کہ ساڈی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، اگلی جڑی زندگی ہے اس پیارے دے صدقے فرمایا کہ اللہ کریم اوتھے بھی سانو عزت عطا فرماوے۔ فرمایا اس وجہ تو اسی حضرت اویس قرنی دا ذکر خیر شروع کیتا ہے۔ تو لوگوں حضرت اویس قرنی نبی پاک علیہ السلام دے نال بے پناہ پیار، سرکار دا عشق، سرکار دی غلامی، ٹوٹ کے سرکار دے نال پیار کیتا، انج سرکار دے نال پیار کیتا جویں پیار کرنے دا حق سی، انج سرکار دے نال وفا کیتی جویں وفا کرنے دا حق سی۔ تے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اس شخصیت دا نام ہے کہ آپ نے ساری رات اللہ کریم دی عبادت کرنی، ساری رات جا کے اللہ پاک دا ذکر کرنا، سونے تے رج رج کے درود و سلام دے نذرانے پیش کرنے، گجرے پیش کرنے۔ تے حضرت اویس قرنی نے جدو عشاء دی نماز بعد جماعت ادا کر لینی، عشاء دی نماز ادا کر لین تو بعد آپ نے فرمانا کہ اج دی رات اسی پوری رات رکوع دے وچ گزار دینی ہے، اج دی رات اسی رکوع دی حالت دے وچ گزار دینی ہے، پھر ساری رات رکوع دے وچ رہنا، رکوع دی حالت دے وچ پوری رات گزر جانی۔ میرے ویر پھر اگلی رات جو آنی آپ نے عشاء دی نماز بعد جماعت ادا کرنی، پھر اعلان کرنا کہ اج دی رات اسی پوری سجدے دی حالت وچ گزار دینی ہے۔ دی کو بن کر دیوا دی سمجھ نہیں آندی، فرمایا کہ اج دی اسی پوری رات جڑی ہے نا سجدے دی حالت وچ گزار دینی ہے۔ تو کسی نے پوچھا، بڑا پیارا سوال پوچھا گیا آپ دی بار کے، توجہ نہ سننا۔ ایک بندے نے عرض کی تھی حضرت ساری رات اسی سجدے کر ساری رات سجدے کر دے ہو، ایڈے لمبے سجدے کر دے ہو، ایڈا لمبا رکوع کر دے ہو، حضرت تسی تھک دے نہیں؟ کی پوچھا کہ ایڈا لمبا سجدہ کر دے ہو تھک دے؟ یا میرے حال توجہ کر کے گل سنو، فرمایا کہ تسی حضرت ایڈا لمبا سجدہ کر دے ہو تے تھک دے نہیں؟ ایڈا لمبا رکوع کر دے ہو حضرت تسی تھک دے نہیں؟ تے حضرت اویس قرنی دا جواب سنی تے اپنا ایمان تازہ کری۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ کی آکھنا چاہتا ہے؟ عرض کی حضرت سردی دیاں راتاں تے ہے ہی بڑیاں لمبیاں راتاں نے، بڑیاں لمبیاں راتاں ہوندیاں نے سردی دیاں، حضرت تسی سجدے دی حالت وچ ایڈا لمبا سجدہ کر دے ہو، ایڈی لمبی رات ہوندی ہے،
حضرت ویسے کرنی نے فرمایا چپ کر جا، تو کیڑیاں لمبیاں راتاں دیاں گلاں کردا ہے؟ فرمایا کیڑیاں لمبیاں راتاں دیاں گلاں کردا ہے؟ حضرت میرا جی نہیں بھرتا ایک سجدے وچ پیا ہونا کہ رات مک جاندی ہے۔ فرمایا تو کیڑیاں لمبیاں راتاں دیاں گلاں کردا؟ میرے کولوں پوچھ، میں کس نو آکھنا کہ لمبی رات کس نو آکھدے نے؟ وے لوگوں جدو بندے نو نماز دی محبت مل جائے، جدو بندے نو شوق پیدا ہو جائے کہ میں نماز پڑھنی ہے، جدو بندے نو مزہ آگے لگ پے کہ میں نماز پڑھا گا، مینوں سکون ملنا، مینوں سکون ملنا ہی نہیں جنی دیر تک میں نماز نہ پڑھی۔ حضرت ویسے کرنی فرماندے نے، بیلیا گل سن، میں کس نو آکھنا کہ لمبی رات کس نو آکھدے نے؟ حضرت ویسے کرنی نے فرمایا میرے کولوں پوچھ، میرا جی چاہندا جدوں دی دنیا بنی ہے، جدوں دی دنیا بنی ہے، جدوں دی، اگر تسی نال بولو کہ مجھے پتہ لگے کہ تھانوں گل سمجھ آ رہی ہے، فرمایا جدوں دی دنیا بنی ہے تو جدوں تک دنیا قائم رہے گی، میرا جی چاہتا ہے جدوں دی دنیا بڑی اونج تو لا کے جنی دیر تک دنیا قائم رہے گی، ایڈی لمبی رات ہوئے تو میں رج رج کے سجدے کراں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرا تو جی یہ چاہتا ہے کہ ایڈا لمبا سجدہ کراں، میرا یہ من چاہتا ہے، میری فرمایا آرزو ہے کہ ایڈی لمبی رات ہوئے میں رج رج کے اللہ دی بارگاہ تے سجدے کراں۔ لوگوں پھر حضرت ویسے کرنے نے لوگوں نے آکھیا یہ مجذوب ہے، یہ بابا ملنگ ہو گیا، بابا مست ہے۔ اج سارے کل بڑے شوکتا باز ڈرامہ باز ملتے ہیں، لیکن جڑے اصل اللہ والے ہوندے نے انہاں دی زندگی دا انداز بڑا ہی مختلف ہوندا ہے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری ساری رات اللہ کریم دی عبادت دے وچ گزار دینی ہے، قرآن پاک دی تلاوت کردیاں رہنا، سونے دے درود و سلام دے نذرانے پیش کرتے رہنے نے، اللہ دا ذکر کردیاں ساری ساری رات گزار دینی ہے۔ جدو صبح دا ٹائم انہیں لوگوں گلیاں دے وچ نکلنا ہے، بچیاں نے آپ دے پیچھے لگ جانے، بابا ملنگ ہے، بابا مجذوب ہے، اے بابا مست ہے، آپ دے اوتے پتھراؤ کیتا جانا، بچیاں نے آپ دے اوتے پتھراؤ کرنا۔ تے حضرت ویسے کرنی مڑ کے کی آکھدے نے، او بچیوں میں تھانوں منع نہیں کردا، مینوں پتھر ضرور مارو پر میری ایک گل سن لو، میں کی چاہنا وا میری پیشانی تے پتھر نہ مارو، میں ساری رات اللہ دی بارگاہ وچ جھکانی ہوندی ہے، یہ پیشانی ساری رات اللہ کریم دی بارگاہ وچ جھکانی ہوندی ہے۔ او پترو ضرور پتھر مارو پر میرے ہاتھاں دیاں ہتھیلیاں تے پتھر نہ مارو، میرے ہاتھ زخمی ہو جان گے، پھر میں کیویں اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کراں گا۔ او بچیو پتھر ضرور مارو پر میرے گوڑیاں دے اوتے پتھر نہ مارو، کیونکہ رات نو میں سجدہ کرنا ہوندا ہے۔ فرمایا میں راتی گوڑے ٹیکی اللہ دی بارگاہ وچ جھکنا ہوندا ہے۔ او پترو پتھر ضرور مارو پر میرے پیراں تے نہ مارو، میں پیر زمین تے لا کے پھر گوڑے ٹیکی اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہونا ہوندا ہے، اللہ کریم دی عبادت کرنی ہوندی ہے۔ یعنی لوگوں اللہ کریم نے فرمایا کہ ساڈا او ویسے کرنی ہے، اے میرے نبی دا غلام ہے جڑا ساری ساری رات ساڈی عبادت دے وچ گزار دیندا ہے، لوکاں دے تانے بھی برداشت کردے نے، تکلیفاں بھی برداشت کردے نے۔ اللہ دا قرآن کی فرماندا ہے، پھر اس اتنا بندیاں نو کی مقام عطا فرماواں گے، ان الابرار لفی نعیم۔ ایڈی ٹلی سبحان اللہ، وہ قرآن سن کے سانو سکون نہیں لبنا تو کدوں سکون لبنا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ویسے کرنی نے فرمایا کہ این جیسی زندگی گزاری، پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے تو ساری ساری رات ساڈا ذکر کیتا ہے، لوکاں نے تھانوں تکلیفاں بھی پہنچائیاں، جا میرے بندے تو سارا کچھ برداشت کر کے آیا، اسی جنت دے وچ تیریاں موجاں لوا چھڈنیاں نے، تو دنیا ہوتے بڑے دکھ سکھ سہ کے آیا ہے، لیکن فرمایا جنہیں زندگی گزار لئی پھر اگلا امتحان جڑا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، آپ نے میں پہلو آکھا کہ آپ تابعی سن۔ تابعی کس نو آکھیا جاتا ہے؟ ایک ہوندا ہے صحابی، ایک ہوندا ہے تابعی۔ صحابی وہ ہوندا ہے جنہیں ایمان دی حالت وچ سرکار دی صحبت اختیار کی، پھر ایمان دی حالت دنیا تو چلا گیا، اس نو صحابی رسول آکھیا جاتا ہے۔ تے تابعی اس نو بندے نو آکھیا جاتا ہے جنہیں ایمان دی حالت وچ نبی پاک دے صحابی دا دیدار کیتا ہوئے، اس نو تابعی آکھیا جاتا ہے۔ تے تبع تابعین اس نو آکھیا جاتا ہے جس نے کسی تابعی دی زیارت کیتی ہوئے۔ تے حضرت ویسے کرنی تابعی نے، تے حضرت اما عائشہ صدیقہ روایت کر دیا نے، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ تے سوال عرض کیتا، حضور سب تو بہترین انسان کون نے، سب تو اچھے بندے کون نے؟ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سارے زمانے میرے نبی دے نے، سارے زمانے میرے مصطفیٰ دے نے، لیکن ظاہری طور تے سرکار نے فرمایا ظاہری طور تے
اسی تھوڑے درمیان صحابہ موجود ہاں. حضور نے فرمایا سب تو بہترین زمانہ ساڈا ہے. فرمایا اس تو بعد میرے پیارے صحابہ کرام نے, اس تو بعد فرمایا جڑے تابعین نے جنہوں نے صحابیوں دی زیارت کی تھی, یعنی حضور نے 3 زمانے بیان کیتے. فرمایا کہ ساڈے منن والے, سانو ویکھن والے, سانو سنن والے, پھر او جنہاں نے سانو سنیا انہاں نو سنن والے. فرمایا 3 زمانے ایسے نے جڑے بڑے بہترین بندے نے. تے حضرت ویسے کرنی تابعین نے, تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلم شریف دی حدیث مبارکہ ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ, توجہ نہ گل سننی ہے صحابہ, تابعین دا تسی رتبہ سن لیا ہے, تابعی کس نو آکھیا جاندا ہے, لیکن میرے پیارے صحابہ تابعین دے وچوں سب تو بہترین تابعی میرا اویسے کرنی ہے, سب تو بہترین میرا غلام حضرت اویسے کرنی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ وہ سب تو جنا بندہ ہے, سب تو چنگا بندہ ہے, پر وہ دی ایک ماں ہے, وہ دی ایک, اللہ کرے گل نو سمجھے, وہ دی ایک ماں ہے. صحابہ نے عرض کیتی حضور سارے دی ماں ہوندی, وہ دی وکری ماں ہے, سارے دی ماں ہوندی ہے, سونے سارے دی ماں ہے, یہ تسی آکھنا کی چاہتے ہو؟ سرکار نے فرمایا گل ہے وے اس بیچارے دی ماں ہے جس ماں دی وجہ تو ساڈی بارگاہ وچ پہنچ نہیں سکیا. وہ اپنی ماں دی انی خدمت کردا ہے, اپنی ماں دا اتنا خیال رکھدا ہے, انی سیوا کردا ہے. حضور نے فرمایا وہ دی ماں بڑی بڑی خاتون ہے, بیچاری اس حال دے وچ او دا کوئی سہارا نہیں, صرف پتر ہی سہارا ہے. اس وجہ تو ویسے کرنی جاندا نہیں. حضرت ویسے کرنی نے ایک دن ہاتھ بن کے کیتی, اما اجازت نہیں دے دیندی, اما میرا جی چاہتا ہے میں بھی سونے دا دیدار کر کے آواں, ہائے ہائے میں بھی سونے دا دیدار کر کے آواں, اما مینوں اجازت دے چھڈ. اما نے فرمایا بیٹا میں تینوں روک دی نہیں, پر اللہ تو بعد میرا سہارا تو ہی ہے, اگر تینوں میں بے چھڈیا مینوں پانی کون دے گا, روٹی کون کھلائے گا, پترا میرا سہارا کون ہے. وہ ویسے کرنی نے پھر ارادہ ملتوی کر دیتا, پھر اما جی دی خدمت کرتے رہے. لیکن سرکار دی دیدار دی طلب انی سی, سرکار دے نال چاہت انی سی. پھر ایک دن ہاتھ بن کے کیتی, اما اللہ خیر کرے گا, اللہ تعالیٰ تھوڑی حفاظت فرمائے گا, اما ہن بس ہو گئی ہے, میرے کو رہا نہیں جاندہ, اما میرے کو برداشت نہیں ہوندا, اما اجازت دے چھڈ, اج میں سونے دی بارگاہ وچ جانا ہے, اما مینوں اجازت دے دے, میں سرکار دا مکھڑا ویکھ کے آنا ہے. اما جی نے فرمایا ٹھیک ہے پترا میں تینوں اجازت دیندی ہاں, لیکن میری ایک شرط ہے وے, تینوں پتہ ہے جے تو دیر کر چھڈی تو اور کوئی بندہ میرے کو موجود نہیں جو میرے پانی دے کھانے دا اہتمام کر سکے, پترا تو ہی میرا سہارا ہے. انج کر جے تو جانا ہی ہے سونے دی بارگاہ وچ, انج کری سرکار دے گھر جاویں, کرو پوچھ لویں, جے تے سرکار مل گئے تے بچیا مل کے آ جاویں, جے سرکار نہ ملے پھر کتے ہور نہ جاویں, واپس آ جاویں. میں دیکھا تھی سبحان اللہ نہیں, میں استاد لفاظ بیان کر رہا ہوں, پترا تو اسے پیری واپس آ جائیں, پترا دیری نہ کری, تو جلدی واپس آ جائیں. حضرت ویسے کرنی فرماندے نے میں اما دی کولوں اجازت لئی, میں سفر شروع کر دیتا. آپ فرماندے نے میں مدینہ شریف دے روڑیاں نو چومنا شروع کر دیتا, مدینے دیاں گلیاں نو چومنا شروع کر دیتا, کہ اے او گلیاں او روڑے نے جڑے میرے مصطفیٰ کریم دی آوازاں نو بھی سنتے نے, سرکار دے مکھڑے دے درشن بھی کرتے نے. حضرت ویسے کرنی بڑی بے تابی دے نال کہ اج سونے دا مکھڑا ویکھ کے آنا ہے, اج سائیاں دا دیدار کر کے آنا ہے. لوگوں جا کے دروازے تے دستک دیتی, اندروں اما عائشہ صدیقہ دی آواز آندی ہے, کون ہے آن والا؟ عرض کیتی اما جی میں ویسے کرنی ہاں, بڑی دوروں چل کے آیا, اما جی بڑی دوروں چل کے آیا ہاں, سونے دا دیدار کرنا ہے, دسو سائی گھر دے وچ موجود ہے یا نہیں؟ اما عائشہ صدیقہ دی جدوں اندروں پھر آواز آئی نا, فرمایا سرکار تے گھر موجود ہی نہیں, اور یہ بھی دس کے نہیں کہ سرکار کتنے تشریف لے کے گئے نے. تو تسی خود سوچو دیوانے دے دل تے کی گزری ہوئے گی. حضرت ویسے کرنی فرماندے نے میری اکھاں دے وچ آنسو کہ ایڈا لمبا پینڈا طے کر کے آیا, لیکن اما نے اجازت بھی نہیں. آ دیکھو ماں دی فرما برداری, اج دا نوجوان کہندا ماں پیو نوں تہاڈی سوچ پرانی ہے, دنیا چاند تے پہنچی کھلوتی ہے. نہ میرے ویر, ترقی کامیابیاں اودوں ہی لبنیاں جدوں تیرے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں ہون گیاں, کبھی کامیابی نہیں مل سکتی تے ماپے ناراض ہو گئے. انہیں ویسے کرنی نے دیکھو تابعہ داری, یہ نہیں کہ میں ایڈی دوروں چل کے آیا چلو مسجد نبوی جی چلا جانا, چلو ہور دوسری جگہ تو پتہ کر لینا. ماں دے نال وعدہ کر کے ایسی اما ٹھیک ہے میں گھروں ہی سرکار دا پتہ کراں گا, مل کے میرے نصیب, نہ ملے اما میں اسے پیری واپس آ جاواں گا. لوگوں حضرت ویسے کرنی
پھر واپس آ گئے اما جی دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے اما جی دی خدمت کرنا شروع کر دیتی تے اکثر سرکار اپنے غلام دے نال کنا پیار کردے نے ہن او ویسے کرنی واپس چلے گئے نے ہن ادھروں میری سرکار تشریف لے کے آ گئے نے سرکار تو سارا کچھ جان دے نے نا کون آیا کون گیا سرکار تشریف لے کے آئے فرمایا کہ عائشہ دس کوئی آیا سی عائشہ کوئی آیا سی عرض کی حضور ہاں ایک دیوانہ آیا سی بڑی دوروں بیچارہ سفر طے کر کے آیا سی سونیا تھوڑا پوچھ کے واپس چلا گیا سرکار نے فرمایا میں ویکھ لیا جڑا باہر نور برسدا پیا میرے ویسے کرنی دا نور ہے آئے ہے فرمایا میرے ویسے کرنی دی شان ہے میرا غلام سانو ویکھن واسطے آیا سی لیکن وہ دیدار نہ کر سکیا چلا گیا تے امام الانبیاء دے غلاموں ہن میری سرکار اس طرح صحابہ کرام دے درمیان بیٹھے نے تے کند دے علاقے والوں سرکار نے اس طرح کھڑے ہو کے نا ٹھنڈی جی ساہ لینی صحابہ نے عرض کی حضور یہ تسی ادھر کرن دے علاقے وال یمن دے علاقے وال اس طرح اپنا سینہ مبارک کرتے ہو اس طرح ٹھنڈی آ بھرتے ہو سونے کی گل ہے فرمایا تھانوں نہیں پتہ یمن چ میرا ایک غلام رہندا ہے فرمایا کرن دے علاقے تے ساڈا غلام ہے جہدا نام وہ ویسے کر رہی ہے وہ ایک ماں دی خدمت دی وجہ تو بیچارہ ساڈی بارگاہ وچ حاضری نہیں دے سکدا وہ ماں دی اتنی خدمت کردا ہے امام الانبیاء دے غلاموں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا کہ ساڈا غلام ہے ایڈیاں شانہ والا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء دے ٹائم اعلان فرمایا صحابہ کرام نے نماز پڑھی میری سرکار نے فرمایا صحابہ صبح جڑا بندہ فجر ٹائم ایک بندہ ایسا آوے گا جڑا جنتی بندہ ہوئے گا ہن حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں سرکار دا اسی فرمان سنیا سانو تو چڑھ گئے چاہ کہ پتہ نہیں ویکھاں گے صبح کیڑا ایسا خوش نصیب بندہ جہاں اسی دیدار کران گے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگوں میں ساری رات سو نہیں سکیا میں سوچا کہ ہو سکتا میں ہی وہ بندہ ہوا میرے بارے سرکار نے کیونکہ سرکار نے نام نہیں دسیا سرکار نے دس چھڑیا کہ بندہ ہوئے گا فجر ویلے آوے گا لیکن بندہ وہ جنتی ہوئے گا ان صحابہ پاک فرماندے نے اسی بڑی بے چینی دے نال فجر دا انتظار پہ کردے ہیں جس صبح دا تارا نمودار ہویا فجر دی اذان ہوئی فرماندے کہ اسی مسجد نبوی شریف دے وچ نماز واسطے حاضر ہو گئے ہیں لوگوں کتنے خوش نصیب وہ صحابہ سن جڑے میرے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھدے سن ہائے ہائے میری سرکار دے پیچھے کھلو کے نمازاں پڑھدے سن ہن صحابہ پاک فرماندے نے لوگوں اسی نماز ادا کیتی اسی انتظار کردے سی سونا ہن دیکھدے کیدا نام لیندا ہن سرکار کیدا نام لیندے نے سرکار کیدا اعلان فرماندے نے کہ آ بندہ جنتی ہے ہن صحابہ پاک فرماندے نے اسی نماز پڑھ کے سکون دے نال بیٹھ گئے اچانک ایک اجنبی بندہ آیا کپڑے اودے پھٹے پرانے نے والاں دے وچ بھی مٹی اٹکی ہوئی ہے داڑھی شریف دے والاں وچ بھی مٹی اٹکی بڑا سادہ جہا بندہ تو بڑا اودہ انداز نرالا ہے کپڑے بھی پھٹے پرانے نے لیکن صحابہ پاک فرماندے نے اگلی گل ڈاڈی یہ سی پاویں اودے والاں دے وچ مٹی لگی ہوئی سی کپڑے انہیں سادہ جے پہنے ہوئے سی لیکن اودے جسم دے وچ خوشبو بڑی سونی آ رہی سی اودے جسم جو خوشبوواں دے کھلے آندے سن وہ سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے اجنبی بندہ سرکار دے نال گلاں کیتیاں تے حضرت ابو ہریرہ نے کیتی سونیا تساں فرمایا سی میں صبح ایک بندہ تانوں دکھانا ہے جڑا بندہ جنتی بندہ ہوئے گا سونیا اعلان فرماؤ ساڈا دل گواہی دیندا ہے آ جڑا بندہ جہدے داڑھی شریف دے والاں دے وچ بھی مٹی لگی ہے زلفاں مبارکہ وچ بھی مٹی اٹکی ہوئی ہے سونیا بڑا پھٹا پرانا لباس سادہ جہا لباس پایا ہویا ہے ساڈا تے دل گواہی دیندا ہے یہی بندہ جنتی بندہ ہے سونیا ساڈا دل گواہی دیندا آ بندہ ہی جنتی بندہ ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میرے پیارے صحابہ یہ صرف جنتی نہیں یہ جنتی سردار ہے اے جنتی سردار ہے میرے ویر اسی تے کسی دے کپڑے ویکھ کے کوٹ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ادھر ویکھو اسلام کنیاں عزتاں دیندا ہے اسلام کنا بندے نو پروٹوکول دیندا ہے سرکار نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اے بندہ کسی دا نوکر ہے اے غلامی دا کم کیا کردا ہے نوکری کردا ہے کسی دی ڈیرے تے کم کردا ہے لیکن صحابہ اے اللہ دا اتنا مقبول بندہ ہے یہ ساڈا اتنا مقبول بندہ ہے اللہ کریم نے اینو جنتی سرداری عطا فرما چھڈی ہے تے صحابہ پاک نے عرض کیتی سونے اینو ڈیرے تو ہٹا چھڈو اینو آزاد کیوں نہیں کروا دیندے فرمایا کہ رب چاہندا ہے ایتھے غلامی دی زندگی گزارے اگے اسی نو بادشاہت عطا فرمانی ہے تے صحابہ پاک عرض کرتے سونے کوئی ایسا بندہ بھی ہے وے جنہوں اللہ کریم نے جنت دا اتنا پروٹوکول عطا فرمایا ہوئے جی اسی اس بندے نو ملنا چاہیے سونے تسی دس نہیں دیندے حضور نے فرمایا ہاں میرے پیارے صحابہ میرا وہ ویسے کرنی ہے اللہ نے انہوں بھی جنت دی بادشاہت عطا فرمائی ہے
صحابہ پاک عرض کرتے نے سونے وہ ویسے کرنی دیا نشانیاں تو دسو یار گل سوچن دیئے غلام سرکار دی بارگاہ تک پہنچیا بھی نہیں سرکار نے ظاہری طور تے ویکھیا بھی نہیں وہ ویسے کرنی نے بھی ظاہری طور تے میری سرکار نو ویکھیا نہیں گل سوچن والی عقیدے دی گل ہے ہن صحابہ نے سوال عرض کیتی سونیا تسی ہر ویلے اپنے غلام نو اتنا یاد کر دیو ویسے کرنی دے نعرے مار دیو اتنا اپنے غلام نو یاد کر دیو سونیا غلام دیا نشانیاں تے دسو نا سانو ہن سونے نشانیاں نبی پاک نے ارشاد فرمایا ویکھو وہ جھوٹا کیتا ہے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ہے ساڈا کیتا ہے سرکار دی نکاح نبوت سرکار دی گل سنیو میری سرکار نے فرمایا سنو میرے ویسے کرنی دی نشانیاں پہلی نشانی میرے ویسے کرنی دی اے وے او دیاں اکھاں دے وچ بڑی لالگی ہے وہ دی اکھاں دے وچ بڑی لالگی ہے دوسرا سرکار نے فرمایا سنو وہ دے جڑے کندھے نے نا بڑے چوڑے نے بڑا قد کاٹ والا بندہ ہے فرمایا کہ بڑا سینہ چوڑا ہے پھر حضور نے فرمایا کہ وہ جڑا قد ہے نا نہ ہی زیادہ اونچا ہے نہ ہی زیادہ چھوٹا ہے فرمایا میرے پیارے صحابہ وہ قد درمیانہ ہے یہ کون دس رہے نے میری سرکار ویکھیا نہیں ظاہری طور تے نشانیاں سرکار دستے پے نے اپنے غلام وہ ویسے کرنی دیا فرمایا میرے پیارے صحابہ وہ دا رنگ جڑا ہے گندمی رنگ ہے وہ دا رنگ جڑا ہے گندمی رنگ ہے پھر اگلی گل سرکار نے فرمایا اسی تے گلی دے وچ جانے ہیں ساڈا تے انداز ہی چلن دا وکھرا ہوندا ہے حضور نے فرمایا سنو میرا غلام جڑا وہ ویسے کرنی گلی دے وچ چلدا ہے صحابہ وہ دی ٹھوڈی سینے تے لگدی ہے اس طرح چک کے نظامہ چلدا ہے کہ کدھر بے نگاہی نہ ہو جاوے کسے ول بری نظر نہ پے جائے سونیا اے تھوڑے غلام دی شان ہے کہ ٹھوڈی سینے تے نہ لگدی ہے انج نگاہاں جھکا کے چلدا ہے فرمایا میرے غلام وہ ویسے کرنی دی شان ہے دوسرا فرمایا میرے وہ ویسے کرنی دی نشانی ہے کہ ہر ویلے قرآن پڑھتا رہتا ہے اللہ کرے سارے آکو سبحان اللہ میں تقریر ساری چھٹ جی میں سوچے سی کرنی میں دیکھ کے میں انداز ہی بدل چھڑیا چلو این دی قبول کر لو کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے غلام دی نشانی ہے ہر ویلے قرآن پاک دی تلاوت کرتا ہے اگلی نشانی سرکار دی فرمایا کہ میرے غلام دی نشانی ہے وہ ہر ویلے خوف خدا چ روندا رہندا ہے اللہ دے کولو اتنا ڈرتا ہے اتنا ڈرتا ہے اللہ دے کولو موت قبر تو اتنا یاد رکھتا ہے ہر ویلے روندا رہندا ہے کسی نے پوچھا حضرت اتنا روندے کیوں رہندے ہو فرمایا تھانوں پتہ نہیں ایک دن قیامت بھی قائم ہونی ہے میرے ویر یہ جو کچھ اسی کرنا ہے دا حساب کتاب دینا پینا ہے میں رب دے کولو ڈرتا اس وجہ تو ہر ویلے میں آنسو بہاندا رہنا امام الانبیاء دے غلاموں پھر نبی پاک علیہ السلام نے اگلی نشانی فرمایا کہ اس میرے غلام دے کول دو چادراں نے صرف دو چادراں نے میرے غلام دے کول ایک چادر دی دھوتی بن لیندہ ہے ایک چادر اتنے اوڑھ لیندہ ہے تو وہ چادر بازار وچوں نویں نہیں لیندہ اللہ کرے گل سمجھ آئیے سونیا کتھوں لیندہ فرمایا میرے غلام دی نشانی ہے بھی وہ جاندہ ہے کچرے دے کوئی کپڑے دے ٹکڑے مل دے نا کپڑے دے ٹکڑے اللہ دا شکر ادا کریے اسی بڑے برانڈ دے لباس پانے ہیں تو پھر بھی اسی نمازاں نہیں پڑھ دے 100 قسم دے کھانے اسی کھانے ہیں پھر بھی انہاں نعمتاں کھان تو باوجود اسی اللہ دا شکر ادا نہیں کر دے میرے ویر سب تو بہترین طریقہ شکر دا ہے کہ بندہ 5 ویلے اللہ دی بارگاہ وچ جھک جاوے 5 ویلے دی نماز پڑھ کے پھر شکر ادا کرے فرمایا کہ او کی کرتے نے کچرے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جڑے لوکی ایویں سٹ دے نے ردی کر کے میرے غلام دی شان ہے وہ کٹھیاں کر کے دھو کے انہاں تروپے لا لا کے فرمایا کہ اس غلام نے چادراں تیار کیتیاں نے لوگوں پھر حضرت ویسے کرنی دی شان حضور نے ارشاد فرمایا وہ اتنا گم گیا ہے انہیں اپنی میں اتنی مار چھڈی ہے فرمایا دنیا والے انہوں جان دے نہیں لیکن اتنے اندی تمہاں پئیاں ہوئیاں نے فرشتیاں دے کولوں دی تمہاں پئیاں نے دنیا والے نہیں جان دے وہ ویسے کرنی کس بندے دا نام ہے فرمایا لیکن عرشاں دے اوتے تمہاں پئیاں نے کہ وہ ویسے کرنی دی شان ہے امام الانبیاء دے غلاموں اگلی گل ایک تاجر آکھدا ہے کہ ساڈا 200 بندے دا قافلہ بزنس مین جا رہے سن پہلو بیڑیاں وچ سفر ہوندا سی بحری بیڑیاں دے وچ کہن لگا بزنس مین لوگو سنو اسی 200 بندہ بحری بیڑے وچ سفر کردے اچانک موسم تبدیل ہو گیا اچانک دریا موج دے وچ آ گیا اچانک چھلا پانی دی آنیاں شروع ہو گیا ساڈا جڑا بحری بیڑا سی نا ڈوبنا شروع ہو گیا اسی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا کہ ہن آخری ساواں نے چند لمحات تو بعد ساڈی روح نکلن والی ہے اسی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا اللہ نو یاد کرنا شروع کر دیتا جو کوئی مشکل ویلا ہوئے تو ہر بندے دے ہاتھ وچ تسبیح آ جاندی ہے جدوں خوشی دا ویلا ہوندا ہے اس ویلے بڑے بندے بھول جاندے نے ہن اوکھا ویلا آ گیا انہاں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیتا کہن لگے ساڈے بحری بیڑے دے وچ پانی آنا شروع ہو گیا ساڈی آس امید ختم ہو گئی لیکن ساڈے وچ ایک بندہ ایسا بیٹھا سی انہوں کوئی فکر نہیں کوئی پریشانی نہیں
انہیں نگاہاں جھکائیاں ہوئیاں نے، اکھاں دے وچ آنسو نے، انہیں کشتی دے وچوں باہر نکلیا تے پانی دے اوتے انج چلنا شروع کر دیتا جویں بندہ واک نہیں کر رہا ہوندا۔ اس بندے نے پانی دے اوتے چلنا شروع کر دیتا، چلدا چلدا جا کے کونے دے وچ نماز پڑھنا شروع کر دیتی، نماز پڑھتے رہے، نماز مکمل کیتی، لوگ آپ نو وعدہ مارتے ہیں بابا جی بچاؤ بچاؤ بچاؤ، بابا جی اپنی موج دے وچ سلام پھریا، فرمایا کی گل ہے تھانوں کی پریشانی ہے؟ عرض کیتی حضور تسی سانو ویکھدے نہیں، ساڈے نال کی بن گئی ہے؟ ساڈا بیڑا ڈوبن والا ہے، اسی مرن والے ہاں، بابا جی سانو بچاندے کیوں نہیں؟ فرمایا تسی چاہندے کی ہو؟ آکھن لگے حضرت جی ساڈی زندگی بچ جاوے، اسی کسی طریقے نال باہر آ جائیے۔ تے او جڑے بزرگ سی نا انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیتا، انہوں نے آکھیا اچھا تسی اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیو، اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیو۔ یہ ذکر اللہ کرے، اسی بھی سارے شامل ہو کے کر لیے۔ اور بابیاں نے کیڑا ذکر کرایا سی؟ فرمایا سارے پڑھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ نصیب دی گل جو جنہوں نے پڑھ لیا اللہ برکت عطا فرماوے۔ انہوں نے آکھا ذکر کرو اللہ پاک دا، سارے ذکر کرو اللہ پاک دا۔ وہ جنہیں بیڑے وچ 200 بندہ سی انہاں سارے نے اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیتا۔ تو بابیاں نے فرمایا اوے اکھاں بند کر لو، نالے اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیو، اور نالے کشتی دے وچوں باہر نکلو، اوے اکھاں بند کر کے اللہ دا ذکر کر کے چلنا تہاڈا کام ہے۔ اس سمندر دے اوتے اس پانی دے اوتے روڈ تہاڈے واسطے پیدا کر دینا میرے رب دا کام ہے۔ وہ کہتے اسی سارے نے اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیتا تے اللہ نے پانی دے اوتے ساڈے واسطے روڈ بنا چھڈے، اسی سارے دے سارے لوگ باہر آ گئے، ساڈا بیڑا ڈوب گیا۔ اور لوگ آ کے بابے دے قدماں چ بابا جی تسی کون ہے؟ فرمایا تھانوں کی ہے؟ تسی جاؤ تہاڈا کام بن گیا ہے، اسی اپنے آپ نو ظاہر نہیں کردے، تہاڈا کام بن گیا، جاؤ اپنا سفر شروع کرو۔ انہوں نے آکھیا نہیں، تینوں اس رب دا واسطہ ہے، تینوں اس سونے دا واسطہ ہے جس رب نو تو مندا ہے۔ ہن گل بڑی وڈی ہو گئی سی، ہن ظاہر کرنا پینا سی کیونکہ نا جو رب دا آ گیا سی، اس رب دا تینوں واسطہ ہے جنوں تو مندا ہے۔ انہیں آکھیا مینوں ویسے کرنی آکھدے نے، میں ظاہر نہیں سی کرنا، تو میرے یار دا نام لے لیا ہے، میرے رب دا نام لے لیا، ہن مینوں دسنا پی گیا کہ مینوں ویسے کرنی آکھدے نے۔ ایک تاجر آپ دے قدماں دے وچ ڈگ پیا، اوے تو اوہی ہے، تیرا تے مدینے دے وچ بڑا ذکر کیتا جاندا ہے، سونا تینوں بڑا یاد کردا ہے، تیرے تے ہر پاسے چرچے نے، تینوں ویسے کرنی آکھدے نے۔ فرمایا ہاں مینوں ویسے کرنی آکھدے نے۔ ہاتھ بن کے عرض کیتی حضور سانو بچا لیا جے، ہن ساڈا سامان بھی کڈو باہر۔ ہائے ہائے ساڈا بیڑا جیڑا سارا ڈب گیا ہے۔ اس بیڑے دے وچ مدینہ شریف دے یتیم بچیاں دا مال سی، مدینہ شریف دے لوکاں دے لباس ہن، ایک بندے نے سانو تحفہ دتا سی، اسی یہ سارا بیڑا لے کے مدینہ شریف پہنچنا سی، لہذا یہ ساڈا جیڑا بیڑا ڈب گیا ہے نا بابیو سانو بچا لیا ہے، ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا ایمان ہے، تھانو اللہ نے پاور دتی ہے، جیڑا بابا سانو بچا سکدا ساڈا مال بھی بچا سکدا ہے۔ حضرت ویسے کرنی نے آکھیا اچھا میرے سونے دے شہر دے لوگاں دا لباس ہے، مدینہ شریف والے دا تحفہ آیا ہے۔ حضرت ویسے کرنی نے لوگوں پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتی، نماز ادا کرنے تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا منگی۔ ہن تاجراں دی گل سنیو، تاجر کہندے ادھروں ویسے کرنی نے ہاتھ چک لے، ادھروں ویسے کرنی دعا پہ منگدے نے، دعا منگی جا رہے نے، فرماندے کہ لوگو خدا دی قسم ہے جڑا ہجے تک نہیں نہ بولیا اللہ کرے اس جملے تے بولے ویسے کرنی دی نگاہ کرم سونے دا فضل و کرم ہو جاوے، او دا بیڑا پار ہو جاوے، بیماریاں پریشانیاں ساری رکاوٹاں ختم ہو جان۔ کی فرمایا؟ فرماندے نے لوگوں حج تے ویسے کرنی دعا پہ مانگدے نے، حج دعا پوری نہیں ہوئی، لوگوں جڑا بیڑا ڈوبیا سی مال سمیت سارا پھر باہر آ گیا۔ اللہ والیاں نو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے۔ تو پھر حضرت ویسے کرنی اگلی گل اس تو آخری گل تو بڑی ڈاڈی گل، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرمائے گا جنہوں نے چنگے کام کیتے جنت جاؤ، جنہوں نے چنگے کام کیتے نے نمازاں پڑھیاں نے قرآن پڑھیا جاؤ جنت دیاں موجاں کرو، سارے جنت وال جا رہے ہون گے۔ آخر تے جدوں حضرت ویسے کرنی دی واری آوے گی اللہ فرمائے گا رک جا، اور ویسے کرنی رک جا، عرض کرن گے سونیا ربا اے تیری مخلوق جنت دے وچ جا رہی ہے مینوں کیوں روک لیا ہے؟ رب فرماوے گا ویسے کرنی تو دنیا تے ساڈا بڑا ذکر کیتا ہے، اسی تیرے تے راضی ہاں تے اج اسی تینوں اے صلح عطا کرنا ہے، اج تو جیدا نام لوے گا، اج تو جیدی سفارش کرے گا اسی اونوں جنت عطا کر چھڈاں گے۔ تے اسی کیوں نہیں آکھدے بھئی تے ساڈا کیتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت دا دن ہوے گا ساریاں برادریاں رشتہ داریاں ناتے سارے ٹوٹ جان گے، جدوں کسی اللہ والے دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا ہوے گا، کسی اللہ دے دوست نال
پیار پایا ہوگا تو فرمایا کل قیامت والے دیہاڑے اس بابے دی محبت بندے نو رنگ لا دے گی. اسی تائیں آکھدے چنگیاں چنگیاں نال لا لو یاریاں چنگیاں چنگیاں. اسی طرح آخر غوث آخری گل غوث پاک دے نال پیار کرو, حضور داتا گنج بخش دے نال پیار کرو, حضور سلطان باؤ دے نال پیار کرو, بابا فرید صاحب دے نال پیار کرو, ویسے کرنی دے نال پیار کرو, اوے اللہ دے سارے ولیاں دے نال پیار کرو. نعرہ مارو چنگیاں چنگیاں نال لا لو یاریاں چنگیاں چنگیاں نال لا لو. آخر تک اعلان ہے, ایک دوست نے فون بھی کیا تھا کہ تھانے کی طرف سے کال آئی ہے کہ جی اپنے بیان کے اندر یہ بات لازمی کہیں. آپ سب کو کچھ جو نوجوان سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ فیصل آباد کے اندر ایک دل خراش واقعہ پیش آیا ہے, لیکن ہمارا میڈیا جو ہے نا اصلی حقائق پر ان کے گلے بیٹھ جاتے ہیں, ان کے کیمرے دھندلے ہو جاتے ہیں. جو اصل وجہ تھی اس کو چھپایا جا رہا ہے, کوئی اور عوام کے سامنے لے کر آیا جا رہا ہے. دیکھیے جتنے بیٹھے ہیں مقصد دل آزاری نہیں, اصلی بات ہوا کیا ہے. دیکھیے ہم مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں, ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, لیکن کوئی ہمارے قرآن کی طرف انگلی اٹھائے, ہمارے نبی کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرے, ہاتھ اٹھا کر بتائیے گا ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے.